چلنا ہے, کسی ملک میں دائیں ہاتھ چلنے کا رواج ہے, کسی ملک میں بائیں ہاتھ پر چلنے کا رواج ہے. جس ملک میں جو رواج ہو, جو قانون ہو, اس کی پابندی جو ہے وہ لازمی ہے. یہ چیزیں سب اس سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم ان ملکوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ملک ہے اور اس کی کوئی حکومت ہے, یہاں کوئی نظام ہے. لیکن ہمارا ذہن ادھر بہت کم شان و نادر ہی جاتا ہے کہ اللہ بھی ایک حاکم ہے, بلکہ احکم الحاکمین ہے, اس کی بھی ایک حکومت ہے, اس کی بھی ایک بادشاہت ہے, اس کا بھی ایک نظام ہے, اس کا بھی ایک قانون ہے. جیسے ہر ملک کے شہری ہوتے ہوئے اس ملک کے قوانین کی پابندی لازمی ہے, ورنہ سزا ضروری ہے, اسی طرح سے اللہ کے اس نظام میں رہتے ہوئے اللہ کے قانون کی پابندی لازمی ہے. باقی بادشاہ تو بدلتے رہتے ہیں, ان کی حکومتیں مٹ جاتی ہیں, لانس بھی ہوتی ہے کہ کوئی قانون ہی نہیں, ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے, اندھیر مچا رہے. لیکن اللہ ایسا بادشاہ ہے, ایسا حاکم ہے کہ نہ اسے زوال, نہ اسے خطرہ, نہ اسے کبھی کوئی تنزل, کسی قسم کا کوئی انقلاب, کوئی خطرہ ہی نہیں. لیکن اس طرف ذہن نہیں جاتا. جو سب سے بڑا بادشاہ ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے, اس کی حکومت کو نہیں مانتے, اس کا ہمارے دل میں خوف نہیں, اس کی نافرمانی کا ڈر نہیں. اور جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں جن کو کوئی بقا نہیں, کوئی دباؤ نہیں, کوئی استحکام نہیں, ہر وقت خطرہ انقلاب کا, ہر وقت خطرہ تنزل کا, ان کی ہم پابندی کرتے ہیں. تو یہ صرف نہ سوچنے کی وجہ سے. اللہ پر صحیح ایمان ہی نہیں ہے. اگر اللہ کی معرفت صحیح ہو, اللہ پر ایمان صحیح ہو, تو یقیناً یہ کیفیت نہ ہو, ہماری کیفیت بالکل دوسری ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شروع کیا تو الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ, سب تعریفوں کے لائق اللہ ہے جو رب ہے جہانوں کا. یہاں سے قرآن کو شروع کیا اور ختم کہاں کیا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اس صورت پر جا کر ختم کیا. اے نبی, لوگوں کو بتا دیں کہ میں ہر وقت اس کی پناہ مانتا ہوں جو لوگوں کا رب بھی ہے, جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے, اور لوگوں کا الہ بھی ہے, معبود بھی ہے. اب بتائیے, اگر ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ ہمارا ایمان اللہ پر صحیح ہے, یعنی ایمان صحیح ہونے کے معنی کیا ہے کہ ہم اللہ کو ان صفتوں کے ساتھ دل سے مانتے ہیں, عملی طور پر مانتے ہیں, تو جواب ہمیں نبی میں ملے گا کہ نہیں, ہمارا تو یہ تصور ہی نہیں. ہم نے تو ایک مذہب کو پرائیویٹ مسئلہ, یہ آج کل کا نظریہ کیا ہے کہ نہیں, مذہب تو ایک ہر آدمی کا اپنا پرائیویٹ مسئلہ ہے, اس کی مرضی ہے, جیسے مرضی کرے. دیکھو جی, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, پھر سنیوں میں کوئی فلاں ہے, پھر کوئی فلاں ہے. یہ مذہب ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے, اس سے کوئی بات نہیں ہے. باقی رہا یہ کہ آپ پاکستانی ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, آپ کو پاکستان کے قانون کی پابندی کرنا ہوگا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. مذہب اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میں اس ساری کائنات کا مالک ہوں, اس کے اندر میرا دستور, میرا آئین, میرا قانون چلتا ہے. جو اس کی خلاف ورزی کرے گا میں اس کو سزا دیتا بھی ہوں اور دوں گا بھی. دنیا میں نقد اس لیے نہیں دیتا, فوری طور پر اس لیے نہیں دیتا کہ صرف مجھے آزمانا ہے کہ کون مجھ پر ایمان لاتا ہے. اور اگر میں ظاہر ہو جاؤں اور ہر موقع پر تمہیں اپنی طاقت دکھاؤں, اپنی بادشاہت کا تم سے اقرار کراؤں, تو پھر ایمان کیا؟ اب دیکھ لو, درخت, یہ زمین, یہ عرش, یہ فرش, یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. کہو تو کبھی بغاوت کر جائے, کبھی آسمان نے بغاوت کی ہو, کبھی سورج نے بغاوت کی ہو, کبھی چاند نے بغاوت کی ہو, کبھی فرشتوں نے بغاوت کی ہو, کبھی عرش نے بغاوت کی ہو, کبھی کسی اور چیز نے بغاوت کی ہو. اس لیے کہ ان کے امتحان کا, ان کے ایمان کا امتحان نہیں, ہمارے ایمان کا امتحان ہے. اس لیے اللہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتا, اپنی حکومت کو ظاہر نہیں کرتا. کیا رکھا ہے, لیکن حکومتیں دنیا میں اوروں کی قائم کر رکھی ہیں جو بظاہر ہمارے لیے ایک دھوکہ ہے, ایک فریب ہے, اور خدا نے اپنی حکومت کو پیچھے ہٹا رکھا ہے اور بتا دیا ہے کہ دوسری حکومت دنیا میں ڈنڈے کے ساتھ ہے, میری حکومت دنیا میں ایمان کے ساتھ ہے. اگر تیرا ایمان صحیح ہوگا تو تو مجھے مانے گا, اگر تیرا ایمان صحیح نہیں ہوگا تو تو چھوٹے سے چھوٹے, جھوٹے سے جھوٹے, ہر زوال پذیر حاکم کو حاکم مانے گا, مجھے حاکم نہیں مانے گا. لیکن میں تجھے پھر دکھا دوں گا کہ میں حاکم کیسا ہوں اور دنیا کے حاکم کیسے. ویسے اللہ نے یہ بتا دیا
تو پھر ملک کا منتشا وطن ملک کا منتشا. اللہ اصل حاکم اصل بادشاہ تو ہے. دنیا میں جس سے چاہے آن کی آن میں بادشاہت چھین لے اور آن کی آن میں تو اس کی بادشاہت دے. اب دیکھ لو ضیاء صاحب کے ذہن و گمان میں بھی تھا کبھی کہ میں بھی کبھی بن جاؤں گا. یہ چانس یہ موقع یہ اعزاز مجھے کبھی ملے گا. یعنی میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب نے بالکل سب سے کیا گزرا, بالکل ہی یس مین سمجھ کر لگایا تھا کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں, اس کو آگے لے آؤ اور اپنا کام چلاتے رہو. لیکن دیکھ لو اللہ کو کیا منظور تھا کہ اسی سے ایسا تختہ اٹھایا کہ آج وہ ایسا ہے کہ ساری دنیا کے سارے پاکستانی کہتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے اور وہ کہتا ہے تمہارے لیے چلاؤ. کوئی پتہ نہیں ہے. اور یہ کون بادشاہ ہے جو متعادل ہو سکتا ہے, جس کا حکم اس قسم کا ہے کہ جس کو چاہے آن کی آن میں سارا ملک زور لگائے تو اتار نہ سکیں, اور اللہ جب چاہے آن کی آن میں اتار کر ایسے پھینک دے جیسے آتے میں سے باہر نکال دے. لیکن یہ مسلمان قرآن پڑھنے والا پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, اور اس لیے خدا قرآن میں پوچھتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین, اے ایمان والے تو بتا جانبداری سے کہ اللہ حاکموں کا حاکم نہیں, بادشاہوں کا بادشاہ نہیں, جس کو چاہے اتار دے, جس کو چاہے چڑھا دے, جس کو چاہے حکومت دے دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے, تو اس کو رہنے کے لیے مکان بھی مدد کرنا. میرے بھائیوں, ہم نے اسلام کو ایک بہت ہی فالتو تھا, ایک بہت ہی آپشنل تھا, بالکل ہی غیر ضروری سب ایک معاملہ سمجھ رکھا ہے. اس لیے ہم اسلام کے لیے کوئی خاص تردد, کوئی محنت, کوئی سمجھنے کی کوشش, کوئی اس کی پابندی, اس کی کوئی فکر کوئی نہیں. دنیا بالکل لاپرواہ ہے خدا کی طرف, بالکل لاپرواہ ہے. ذرا حکومت کا کوئی آرڈیننس پاس ہو جائے, کوئی قانون پاس ہو جائے, کوئی مارشل لا کا ضابطہ جاری ہو جائے, دیکھ لو وکیل کیسے ڈر جاتے ہیں اور دوسرے کیسے ڈر جاتے ہیں. اور اللہ ہزار قانون بیان کرے اپنے نبیوں کو بھیج کر اپنی قرآن کے اندر حدیثوں کے اندر, کوئی پوچھتا ہی نہیں, کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری بات میرے بھائیوں ایمان کی ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارا ایمان کتنا ہے. اسی لیے جس میں جتنا ایمان ہوتا ہے وہ اتنا ہی خدا سے زیادہ ڈرتا ہے. میری اس بات کو خوب توجہ سے سنیے. جس کے کان میں آواز نہ جاتی ہو وہ ایسی جگہ بیٹھا ہو تو وہ جگہ بدل کر ایسی جگہ بیٹھنے کی کوشش کرے کہ جہاں سے آواز اس کے کان میں پہنچے. جس میں جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں خدا کا خوف زیادہ ہوتا ہے. اور جو سمجھ لے گا جتنا کسی کے دل میں خدا کا خوف کم ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان ناقص پر گھٹیا. پیغمبروں سے زیادہ کوئی ڈرنے والا نہیں. پیغمبر سب سے زیادہ ڈرتے تھے, اس لیے کہ ان کا ایمان سب سے زیادہ کامل, اکمل, مکمل ہوتا تھا. اور کافر بالکل نہیں ڈرتا, اور ہمارے جیسے منافق جن کو بھی کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ, وہ جھوٹ پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ ہے کہ جھوٹی قسم کھا جاتا. یہ معمولی سی بات ہے. اب سوچئے جو آدمی جھوٹی قسم اللہ کی کھاتا ہے اس کے دل میں اللہ پر کتنا ایمان ہے. اب قسم کا مفہوم کیا ہوتا ہے جب ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی؟ اسی لیے ہے نا کہ جان چیز کی, بچے کی قسم کھانا, یا اور یہ اپنے جسم کی قسم کھانا, کہ جیسے جاہلوں میں رواج ہے, مجھے اپنے جسم کی قسم, مجھے اپنے بچے کی قسم, مجھے اس کی قسم, مجھے اس کی قسم, مجھے فلاں کی قسم. وہ اصل میں قسم کے فلسفے کو نہیں سمجھتے کہ قسم چیز کیا ہے. اصل میں قسم کا تصور یہ ہوتا ہے کہ میں یہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں, میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں جو حاضر ناظر ہے, جو سنتا ہے, جو دیکھتا ہے, کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. اسی لیے قسم صرف اللہ ہی کی جیب دیتی ہے اور کوئی قسم جائز نہیں ہے, باقی سب قسمیں حرام. میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں. اگر میں جھوٹ کہوں گا تو میں اتنے بڑے کو گواہ بنا رہا ہوں, وہ مجھے سزا دے گا. اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں اور پھر تو اس کو تسلیم نہیں کرتا تو خدا تجھے سزا دے گا کہ وہ اللہ کا نام لے کر اللہ کو گواہ بنا کر بات کہہ رہا تھا تو پھر اس کو تسلیم نہیں کرتا. یہ اللہ کی قسم کا مفہوم ہے. اور یہ اسی صورت میں ہے جب کہ آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ زندہ ہے, اللہ سنتا ہے, اللہ حاضر ہے, اللہ دیکھتا ہے, اللہ کو سب علم ہے, کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. اور سوچ لیجیے گا پھر جو جھوٹی قسم کھاتا ہے, اللہ نے منافقوں کا کردار بیان کیا ہے
کہ وہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور وہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم کھا کر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو منافق بیان کیا کہ یہ منافق کہ بظاہر اسلام کا نام لیتا ہے، ایمان کو ظاہر کرتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں ایمان نہیں، کیونکہ وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ وہ اللہ کو زندہ ہی نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اللہ میری بات کو سن رہا ہے، میرے اشارے کو سن رہا ہے، میرے بیان کو سن رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، اس کے ساتھ استہزاء کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنے فساد، جتنی خرابیاں، یہ جتنی بدعمالیاں، یہ جتنے فرقے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ جتنے مولوی کھیل کھیل کے آپ کو نظر آتے ہیں، لوگوں کو پاگل بنانے کا سلسلہ یہ مولویوں کا، یہ سب کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ یاد نہیں، اللہ کا تصور صحیح ذہن میں نہیں۔ ورنہ اگر اللہ کا تصور صحیح ذہن میں ہو تو پھر آدمی دین میں جھوٹ بولے۔ آپ اندازہ تو کریں، یعنی مجھے کسی نے پیغام دے کر کچھ بھیجا ہے اور میں اس کی طرف سے غلط بات آپ سے کہتا ہوں، جو دین میں غلط بات کہتا ہے تھوڑا وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے تو مسئلہ کچھ کہا اور مولوی کچھ بات کہتا ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ کس قدر بے ایمانی کی بات ہے، ایمان کے نہ ہونے کی بات ہے کہ وہ دین میں جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو دین کا تصور وہ پیش کرتا ہے، مسئلہ وہ سناتا ہے لوگوں کو جو اللہ نے بالکل نہیں کہا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے، جو بات اس کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ منبر پر چڑھا ہوا ہے، اللہ کا کلام اس کے ہاتھ میں ہے، قرآن کا نام لیتا ہے، رسول کا نام لیتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات کہہ رہا ہے اور حقیقت سے وہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہ اندازہ کیجیے گا، اسی لیے آپ اندازہ کریں کہ مولوی جب برا ہوتا ہے تو کتنا برا ہوتا ہے۔ وکیل عدالت میں جھوٹ بولتا ہے، وکیل جس کو ہم بہت برا جانتے ہیں وہ عدالت میں جھوٹ بولتا ہے، انسانوں پر جھوٹ بولتا ہے، لیکن مولوی جب مسجد میں غلط مسئلے بیان کرتا ہے تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ کتنی اونچی شان ہے مولوی کی، کفر میں، بے ایمانی میں، خدا کے غضب اور قہر کے لحاظ سے مولوی کتنا اونچا ہے، ہر ایک وکیل اس کے مقابلے میں کتنا نیچا ہے۔ اس لیے اس بات کو بہت دفعہ ہم دہرا چکے ہیں، بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، یقین جانیں مولوی کا مقابلہ نہ زانی کر سکتا ہے، نہ چور کر سکتا ہے، نہ وکیل کر سکتا ہے، نہ کوئی اور فریبی کر سکتا ہے۔ جو قہر خدا کا، جو توبہ کا طبقہ اس مولوی کے لیے ہوگا وہ کسی برے کے لیے طبقہ نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، مولوی کے ساتھ جو سلوک ہوگا سارے دور سے اس سلوک کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور ان کو اپنی سزا بھول جائے گی۔ جو مولوی کے ساتھ سلوک ہوگا، دو زخمی ہوں گے، جل رہے ہوں گے، بڑی تکلیف میں ہوں گے، جب مولوی کی سزا کو دیکھیں گے تو سارے حیران اور شکر رہ جائیں گے اور مولوی کی طرف متوجہ ہوں گے کہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ان کو بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے زمانے کا مولوی، یہ عالم ہے جو تمہیں بات کیا تھا۔ یہ کیوں میرے بھائیوں؟ وہ ایمان کی بات، اصل میں روح جو ہے اس اسلام کی کرنٹ جو اندر اندر چلتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، اور وہ اللہ پر ایمان ہے۔ اگر اللہ پر ایمان صحیح ہو، نبی پر ایمان صحیح ہوگا، اگر اللہ پر ایمان صحیح ہو تو قیامت پر عذاب پر ایمان صحیح ہوگا، سارے ایمان درست ہوں گے، اور اگر اللہ پر ایمان صحیح نہیں تو کوئی ایمان کبھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کو حاکم مانو، اللہ کو بادشاہ مانو، اس کی گرفت سے ڈرو، اس کی سزا سے ڈرو، اس کے قانون کا پاس کرو، اس کے قانون کا لحاظ کرو۔ اب دیکھ لو، آپ سوچیں مسلمان کے لیے کبھی لا لیسنس ہو سکتی نہیں، لا قانونیت کبھی نہیں ہو سکتی۔ فرض کریے گا ہماری حکومت کچھ نہیں کرتی، کوئی قانون نہیں، اندھیر ہے بالکل ہی، لیکن ایک مسلمان ہوگا تو بدمنی کبھی نہیں ہوگی۔ ایک اگر مسلمان ہوگا، فرض کریے گا میں مسلمان ہوں، کوئی قانون نہیں ہے، میں کسی کی چیز نہیں چھوڑوں گا، کسی کی عزت کی طرف نگاہ نہیں اٹھاؤں گا، کسی قسم کا دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر خدا کی حکومت دل میں قائم ہے، اگر خدا پر ایمان صحیح ہے، تو مانتا ہے تو خدا ہے اور وہ احکم الحاکمین ہے، تو بدامنی کا کبھی سوال پیدا ہو سکتا ہی نہیں، دنیا کا قانون ہو یا نہ۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ملک میں بڑی بدامنی ہے، ڈاکو بہت ہے، زنا عام ہے، چوری عام ہے، کوئی پوچھتا نہیں، اندھیر لٹا ہوا ہے، یہ ساری کی ساری بات کیا ہے؟
کہ دنیا کا قانون نہیں ہے، لیکن اصل بات ہے کہ اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ کوئی بدمنی کی صورت پیدا ہو۔ اور میرے بھائیوں، مسلمان کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں جب اپنا مقابلہ کریں تو کبھی امریکہ سے مقابلہ نہ کریں، کبھی چین سے مقابلہ نہ کریں، کبھی جاپان سے یا روس سے اپنا مقابلہ نہ کریں۔ ہمارے لیے اللہ کا اور قانون ہے اور ان کافروں کے لیے اللہ کا اور قانون۔ ہمارے لیے اللہ کا قانون کیا ہے؟ بالکل اور ہے۔ وہ روس کے لیے نہیں، وہ چین کے لیے نہیں، وہ جاپان کے لیے نہیں، وہ برطانیہ کے لیے نہیں، ان کے لیے خدا کے ضابطے، خدا کے قانون اور ہیں، اور ہمارے لیے خدا کا قانون بالکل اور ہے۔ وہ خدا کو اپنا نہیں کہتے، وہ اسلام کا نام نہیں لیتے، وہ خدا کے اپنا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ نہیں کہتے اللہ ہمارا ہے، وہ نہیں کہتے رسول ہمارا ہے، وہ نہیں کہتے قرآن ہمارا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کون اللہ ہے اور کون رسول ہے، کچھ نہیں۔ خدا کہتا ہے ٹھیک ہے تم غیر ہو، جو مرضی کرتے ہو، تمہارے ساتھ میرا اور قانون ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیرے، یہ قرآن تیرا کلام، ہماری کتاب، اللہ تیرا نبی بھیجا ہوا ہمارا نبی، اللہ تیرے فرشتے ہمارے، ہم ان کو مانتے ہیں، اللہ تیرے جنت کو مانتے ہیں، اللہ تیرے دوزخ کو مانتے ہیں۔ جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں، کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں تو خدا کا سلوک، خدا کا رویہ، خدا کا قانون ہمارے لیے بالکل اور۔ کسی کا لڑکا ایک دو باہر شرارتیں کرتے پھرے، آپ کی بلا سے آپ کبھی پرواہ نہیں کرے، شرارتیں کرتے ہیں کرنے دو، خود بھگتیں گے۔ بجلی کے تاروں کو چھیڑتے ہیں، چھیڑنے دو، آگ ٹوٹے گی، گرے گی، مریں گے، جلیں گے۔ اور کو گڑبڑ کرتے ہیں، کرنے دو، مریں گے خود کا۔ جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کا بیٹا بھی وہاں، کون چھوڑیں گے؟ ظاہر کوئی حق رہا تھا، اپنے بچے کو پکڑیں گے، ماریں گے، لا کر کو بتائیں گے۔ حالانکہ دونوں ایک ہی جرم کرتے ہیں، دوسروں کے بچے بھی وہی جرم کرتے ہیں جو آپ کے بچے نے جرم کیا ہے، لیکن آپ نہیں برداشت کرتے کہ آپ کا بچہ یہ جرم کرے۔ آپ اپنے بچے کو پکڑیں گے، ماریں گے، اس کو لا کر بٹھائیں گے اور ان سے آپ کوئی تعلق نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، جو مرضی کرو، جو کرو گے وہ بھگتو گے۔ بالکل یہی معاملہ اللہ کا مسلمان کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے کبھی یہ مشہور بڑی مشہور بات نہیں دیکھی، رشتہ داری میں تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے، لیکن جب بگاڑ ہو جائے تو بگاڑ ایسا پیدا ہوتا ہے جو غیر سے بھی نہیں، دشمنی ایسی پیدا ہوتی ہے جو غیر سے بھی نہیں۔ کسی سے رشتہ داری جوڑ لیں، کسی سے رشتہ داری ہو جائے، جب ٹوٹ پھوٹ ہوگی پھر اتنی دشمنی ہوگی کہ غیر سے اتنی دشمنی کبھی نہیں ہوگی۔ ہر بات میں دشمنی، ہر بات میں تکلیف، ان کو نقصان پہنچانا، ان کو ڈاؤن کرنا، ان کو ذلیل کرنا، اور غیر آپ کی بلا۔ یہ مسلمان اور اللہ کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے۔ یا تو مسلمان اگر خدا کا اپنا ہے، جیسے صحابہ سے پہلے سب مسلمان تھے، خدا ان کو چڑھاتا ہے، ان کی عزت اللہ کی عزت ہے، ان کی ذلت اللہ کی ذلت ہے، خدا ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اور جب وہ منافق ہو جاتے ہیں جیسے ہم ہیں آج کل پاکستانی، تو پھر خدا کی ان کے ساتھ جو دشمنی ہوتی ہے وہ چین کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ روس کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، خدا اپنے آپ کو کبھی قرآن پڑھ کر دیکھیں، میں کیا عرض کروں، قرآن جیسی پیاری کتاب، ہدایت کے معاملے میں قرآن ایسی اعلیٰ کتاب ہے، ایسی جامع کتاب ہے۔ اللہ نے یہ تصور دیا، خدا جانتا ہے کہ یہ دنیا کے لوگ ہیں، یہاں حکومتیں بنیں گی، پارٹیاں بنیں گی، پارٹیوں کے لیڈر ہوں گے، پارٹی کا ہر آدمی کو اپنی پارٹی کا کتنا خیال ہوگا، پارٹی کی عزت، پارٹی کی ذلت، اس کی اپنی عزت اور ذلت ہوگی، کس قدر خیال ہوگا۔ اللہ نے اپنے تعلق کو بالکل اسی طرح سے ظاہر کیا ہے کہ اس دنیا میں دو پارٹیاں ہیں، حزب اللہ ایک میری پارٹی ہے، ایک حزب الشیطان ایک شیطان کی پارٹی۔ اللہ کہتا ہے جو میری پارٹی ہے اس کا کردار اور ہے، جو شیطان کی پارٹی ہے اس کا کردار اور۔ اب آپ سوچئے، خدا مومن کو اپنی پارٹی کہتا ہے۔ آپ نے خدا کا دیکھا تصور، خدا اپنے بندوں کے ساتھ کیسے گھل مل جاتا ہے، کیسے محبت کرتا ہے، کیسے پیار کرتا ہے۔ ورنہ خدا جیسی بے نیاز ذات
क्या तसव्वुर पार्टी का। हिज़्ब अल्लाह, ये अल्लाह की पार्टी है। अला इन्ना हिज़्ब अल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून। सुन लो ऐ दुनिया के लोगों, जो नई पार्टी होगी वो दुनिया में भी कामयाब होगी और आखिरत में भी कामयाब होगी। ये कभी हो सकता है कि अहकमुल हाकिमीन हो, सारे बादशाहों का बादशाह हो, सारी कायनात का हाकिम हो और उसकी पार्टी जलील? ऐसा कभी नहीं। और दूसरों के बारे में कहता है उलाइका हिज़्बुश शैतान, ये शैतान की पार्टी है, इनका लीडर शैतान है, इनका लीडर अल्लाह। अला इन्ना हिज़्बश शैतान हुमुल खासिरून, शैतान की पार्टी नुकसान में ही, दुनिया में भी नुकसान में ही रहेगी और आखिरत में भी नुकसान में ही। कभी आपने सोचा, अल्लाह अकबर, यहां तो हमें ये फिक्र होती है, हर एक की अटैचमेंट होती है, कोई जमात इस्लामी के साथ, कोई मुस्लिम लीग के साथ, कोई इस्तिकलाल पार्टी है, कोई फलां पार्टी तो पार्टी है, कोई फलां किसी के साथ, तो किसी के साथ, तो किसी के साथ। अगर ज़हन में ये तसव्वुर हो कि ये तो पार्टी सब फसली हैं, ये पार्टियां सब फसली है, असल में पार्टी दो ही हैं, एक अल्लाह की पार्टी और एक शैतान की पार्टी। मुझे ये फिक्र हो कि मेरा नाम किस पार्टी है। और यही वजह है कि ईमान में आकर दुनिया की साथ बिल्कुल नहीं चलती। हमने अपने ये अहदीस मौलवियों से कहा, क्या दीन के भूले हुए, तुम्हें दीन याद नहीं? कोई नवाब नसरुल्लाह की पार्टी में शामिल हो गया, कोई असगर की पार्टी में शामिल हो गया, कोई जमात इस्लामी का मेंबर बन गया, कोई किसी का रुकन बन गया, कोई किसी का रुकन बन गया। अगर तुम्हारे दिलों में ईमान होता, तुम्हें पहली फिक्र ये होती कि हमारा नाम खुदा की पार्टी में हो। जो एक पार्टी में हो तो दूसरी पार्टी में कभी नहीं हो। कभी आपने देखा कि एक आदमी बहुत वक्त जमात इस्लामी का भी रुकन हो और मुस्लिम लीग का भी रुकन हो? क्या जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग दो मुतफावत पार्टी है? दोनों का एम एक है। जमात इस्लामी कहती है हम मुल्क के वफादार, पाकिस्तान के वफादार, हम पाकिस्तान की बका चाहते हैं, हम पाकिस्तान में चाहते हैं कि इस्लाम आए। और यही कहती है मुस्लिम लीग। दोनों का करीब करीब दावा एक है, लेकिन देख लो दो है। एक आदमी हमसे कहने लगा कि जी जब मदद एक है, सारे मुसलमान हैं, तो आप अहले हदीस क्यों हैं? जमात इस्लामी का आदमी कहने लगा हमें कि जी आप अहले हदीस क्यों हैं? मैंने उससे पूछा आप जमात इस्लामी क्यों हैं? हमसे कहने लगा आप अहले हदीस क्यों हैं? मैंने उससे कहा आप जमात इस्लामी क्यों हैं? असल जमात हमारे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग थी, जिसने पाकिस्तान बनाया, ये बुनियादी जमात है, कि वो तो बिगड़ गई। मैंने कहा आप मुस्लिम लीग रहते ना बिगड़ते, आप जमात इस्लामी बन गए। अब जिसने पाकिस्तान बनाया और इस्लाम के लिए बनाया, ये नजरिया पाकिस्तान इस्लाम है। अगर वो बिगड़ गए, आदमी बिगड़ गए, आप मुस्लिम लीग के मुस्लिम लीग रहते, आप ना बिगड़ते, आप इस्लाम का नाम लेते। जो काम आप जमात इस्लामी में आकर करते हैं, वही काम आप मुस्लिम लीग में रहते हुए करते। आपने जमात इस्लामी नाम तो रख लिया, कोई जवाब नहीं है। ना तो जवाब दे सकता है तो जवाब दे सकता है, कोई नहीं जवाब दे सकता। जितनी सियासी पार्टियां हैं सब इस जबान से यही कहेंगी कि हम चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान में इस्लाम का बोलबाला हो, पाकिस्तान ऐसा हो, पाकिस्तान ऐसा हो, पाकिस्तान ऐसा हो। हर पार्टी का एम मकसद यही है। लेकिन अगर उनसे कहो कि जानदारी से बताओ, अगर तुम सबका मकसद एक है तो एक क्यों नहीं हो जाते? अगर तुम सबका मकसद एक है तो एक क्यों नहीं हो जाते? और वो कभी एक नहीं हो सकते। असल में बात क्या है कि ठीक है पाकिस्तान भी तरक्की करे, लेकिन वजारत हमारी, सीटें हमारी हो, हुकूमत हमारी। अगर हमारी हुकूमत न हो, पाकिस्तान तरक्की करे तो कोई फायदा नहीं। हमारा अपना लफ्ज भी तो साथ शामिल है, इसलिए हमारी पार्टी रहता है। कहिए इसके सिवा को दूसरी वजह हो सकती है, किसी पार्टी के एग्जिस्ट करने की, जिंदा रहने की और कोई वजह हो सकती है कि जब मुख्तलिफ पार्टियां एक नजरिया रखती हो कि पाकिस्तान, पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान और कोई मकसद नहीं है, तो फिर दो क्यों है, तीन क्यों है, एक क्यों नहीं? मेरे भाइयों, उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की तरक्की बेशक हो, लेकिन हुकूमत हमारी हो, बाकी सब हमारे देश। और यही इन मजहबी पार्टियों का ये फिरका, ये फिरका, ये फिरका, ये फिरका, सब नाम एक रहते हैं, अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह और उसका रसूल।
لیکن ایک کیوں نہیں؟ ہمارے بزرگ ویسے ہی گئے، ہمارے بزرگ کہاں جائیں گے؟ آخر ہماری لائن بھی تو ہے، ہمارے اکابر کی لائن بھی تو ہے، کوئی جو سیاسی تصور ہے وہ یاد ہو۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک بات ہو، صرف اسلام کی سربلندی مقصود ہو، اپنے کسی بڑے کی عزت کا خیال نہ ہو تو اس کا یوں ہو جائے گا، پھر اس کا یوں ہو جائے گا، یہ خیال نہ ہو تو سب پارٹیاں ضم ہو کر مدغم ہو کر ایک ہو جائیں، لیکن کیونکہ نفس کی شرارت موجود ہے اس لیے ایک نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، سوچ کی بات ہے، میں کیا باتیں کر رہا ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ادھر ادھر کی گپیں ہانک رہا ہوں، فالتو باتیں کر رہا ہوں اور لغو باتیں کر رہا ہوں۔ ان باتوں پر آج غور کریں گے، ان کا تجزیہ کریں گے تو یقیناً ان کی پہلے آپ ایک اصول پائیں۔ صرف ایک بات، اللہ کے رسول کی بات جو صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے وہ نہیں۔ اس لیے ہم کوئی فرقہ نہیں، کوئی پارٹی نہیں، ہماری پارٹی حزب اللہ، اللہ کی بات سب کے لیے۔ لیکن جب حزب اللہ کا تصور نہیں ہوگا کہ جس پارٹی کا قائد اللہ ہے اس پارٹی کے اندر رہنا چاہیے، جب یہ تصور نہیں ہوگا تو آدمی پارٹی تلاش کرے گا، پارٹی تلاش کرے گا، لیڈروں کو دیکھے گا، کبھی کسی لیڈر کے پیچھے جائے گا، کبھی کسی لیڈر کے پیچھے جائے گا، کبھی کسی لیڈر کے پیچھے جائے گا۔ تو آج دیکھ لیں ہمارے ملک کی سیاست کیا ہے، پارٹی چینج کرتے رہنا، آج مسلم لیگ میں، کل کسی اور میں، پرسوں کسی اور میں، آج اس کی وفاداری، کل کو کسی اور کی وفاداری، نام پاکستان کا لیتے رہنا اور حکم درمیان میں چینج کرتے رہنا۔ اور یہی مسلم پارٹیوں کا سوال ہے، آپ کون؟ ہم حنفی، آپ کون؟ ہم شافعی۔ حنفی کون ہوتا ہے؟ جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرے، اور شافعی کون ہوتا ہے؟ جو امام شافعی کی تقلید کرے۔ ارے امام ابو حنیفہ کون؟ نبی؟ کہ نہیں، نبی تو نہیں، یہ کون؟ اللہ کے نیک بندے۔ ارے اللہ کا نیک بندہ صرف دنیا میں ایک ہی گزرا ہے اور کوئی نیک نہیں تھا، تو حنفی سے بن گیا۔ لیکن نہیں، کوئی جواب نہیں، کہ لوگ حنفی اس لیے میں ہم کہتے ہیں نیک دنیا میں بڑے گزرے، عالم دنیا میں بڑے گزرے، سب کے سب کیا ہیں؟ نبی کے پیروکار ہیں۔ کسی سے بات پوچھو، نبی کی بات پوچھو، لیکن تمہارا امام، تمہارا لیڈر، تمہارا قائد، تمہارا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور کوئی نہیں۔ ارے پڑھنا محمد رسول اللہ اور پڑھنا حنفی، پڑھنا وہابی، پڑھنا شافعی، کیا محمد رسول اللہ کی قدر ہوگی اگر کوئی حنفی بن جائے، وہابی بن جائے، شافعی بن جائے، کسی کو مان لے میں فلاں کا پیروکار ہوں، میرا فلاں پیر ہے، میرا فلاں مرشد ہے۔ سوچئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیر کی ضرورت نہیں، کسی امام کی ضرورت نہیں، کسی حاجی کی ضرورت نہیں، کسی مرشد کی ضرورت نہیں۔ اگر محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نقص ہوتا اور تیرا پیر کامل ہوتا تو خدا محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نبی بنا دیتا۔ جب خدا نے اس کا نام تک نہیں لیا تو سارے کے سارے ناطق محمد کے مقابلے میں پیر سے محمد ہے، امام سے محمد ہے، مرشد سے محمد ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صرف اسی کا صحیح ہے جو کسی اور کو پھر اپنا پارٹی کا لیڈر پر حد نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات عقیدے کی ہے۔ جس کا پیر بگڑ جائے اس کی سیاست بگڑ جاتی ہے۔ سیاست کے لوگوں کی بگڑتی ہے جن کا دین بگڑتا ہے، اب وہ اہل حدیث ہو یا کوئی دوسرا ہو۔ جیسے مسلمان رسمی ایسے اہل حدیث بھی رسمی ہو جاتا ہے۔ آپ کو دنیا میں یہ جتنے آپ کو لکھے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں، جب کسی کا اسلام صحیح ہوتا ہے، جب کسی کا دین صحیح ہوتا ہے، اس کی سیاست کبھی بدلتی ہے۔ یہ سیاست جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے یہ انگریز کی سیاست ہے، یہ اسلام کی سیاست نہیں ہے۔ اور اسلام ان کے سامنے خیال ہے، ایک نظریہ ہے، بس ایک صفات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب خدا کہتا ہے کہ یہ میری پارٹی ہے تو بتائیے دوسری پارٹی کا پھر سوال پیدا نہیں ہے۔ خدا نے صرف دو پارٹی بیان کی ہیں، ایک حزب اللہ اللہ کی پارٹی، ایک حزب الشیطان شیطان کی پارٹی، تیسری پارٹی تھی۔ اب یہ کہتے رہنا کہ ہم حزب اللہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں،
یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ ہم استقلال پارٹی کے بھی ہیں، ولی خان کی پارٹی کے بھی ہیں، اور پاکستان کے وفادار بھی ہیں. یعنی دو باتیں بیٹھ وقت منوانا، دو باتیں بیٹھ وقت منوانا، ہم یہ بھی اور یہ بھی، اور یہ سارا فراڈ ہے، بالکل سراسر. دوسری چیز کو آدمی کب تلاش کرتا ہے، کبھی سوچے غور کرے. اگر آپ کی ضرورتیں ایک چیز سے پوری ہو جائیں تو دوسری چیز کو آپ کبھی تلاش نہیں کریں گے. دوسری کو آپ کب تلاش کریں گے جب آپ ایک سے مطمئن نہیں ہیں. کہیے یہ بات غلط ہے، کوئی اس کو ہٹ کر سکتا ہے. دوسری چیز کو آدمی کب تلاش کرتا ہے جب ایک سے ضرورت پوری نہ ہو. جب ایک سے تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں، جس مقصد کے لیے وہ ہے وہ پورا کام لے، تو دوسری کے لینے کا سوال ہی پیدا نہیں. اللہ کہتا ہے اگر لوگ میری پارٹی میں شامل ہو جائیں، اگر لوگ میری پارٹی میں شامل ہو جائیں تو فساد کا سوال پیدا ہو ہی نہیں. کبھی سوال کا سوال ہی پیدا ہو سکتا کہ کبھی مسلمانوں کو نقصان پہنچے. لیکن لوگ اللہ کو لیڈر نہیں مانتے، پھر اپنی پارٹیاں بناتے ہیں، اپنے لیڈر بناتے ہیں، پھر میں نے اپنی بنا لی، اس نے اپنی بنا لی، پھر آپس میں رستہ کشی، آپس میں جھوٹ چلتا ہے اور ملک کا ستیہ ناش ہوتا ہے، فرقہ پرستی بنتی ہے، مذہب بھی برباد ہوتا ہے، ملک بھی برباد. مذہبی پارٹیاں بنی، مذہبی فرقے بنے تو اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا، اور ملک میں سیاسی پارٹیاں بنی تو ملک کا بیڑا غرق ہو کر رہ گیا. دیانتداری سے بتائیے، ٹھنڈے دل سے سوچنا تو ہماری قوم نے چھوڑی. وہ انسان اور نہ سوچے اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے. کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیے، ہمارے اس پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان اس نے پہنچایا ہے ان سیاسی پارٹیوں. ابھی الیکشن کا اعلان کر دو، دیکھو 15 پارٹیاں بھی کھڑی ہو جائیں. ہر ایک سوچتا ہے شاید تیرا بھی پتہ لگ جائے، برابر ساتھ چھوڑ کر پیچھے لگا تو بھی پارٹی جھنڈے دے کر لڑکوں سے نعرے لگانے شروع کر دے، تیرا بھی دور لگ جائے گا. یہ پاکستان کے خیر خواہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ کب بنتے ہیں جب تصور صحیح نہیں ہوتا، ہر پارٹی پر پارٹی، پارٹی پر پارٹی، پارٹی پر پارٹی بنتی. اب میں نے آپ سے عرض نہیں کیا کہ اگر بندہ اللہ کی پارٹی کا صحیح رکن ہو، اللہ کو اپنی پارٹی کا قائد سمجھے، جو تصور قرآن دیتا ہے. یہ میں سیاسی زبان اپنی طرف سے استعمال نہیں کر رہا، یہ قرآن کے لفظ ہے. قرآن کا حزب اللہ، یہ اللہ کی حزب ہے. یہ حزب مخالف، حزب اقتدار ہماری سیاست میں یہ لفظ نہیں آتے. یہ حزب مخالف اور حزب اقتدار یہاں لفظ ہوتے ہیں. وہی لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا، قرآن کا حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، اللہ ان کا لیڈر ہے اور جو اس کی پارٹی کا رکن ہے ممبر. قرآن کا حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی، شیطان ان کا لیڈر ہے، ان کا قائد ہے، اور یہ سب اس کی پارٹی کے لیڈر. ہم سوچیے جو اللہ کی پارٹی میں ہوگا اس سے کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوگا. وہ جو کام کرے گا ٹھیک حقیقت سے کرے گا، کبھی کسی کا لاجانی کام نہیں کرے گا. کسی کی عزت کو اس سے خطرہ نہیں ہوگا، کسی کے مال کو اس سے خطرہ نہیں ہوگا، کسی کی جان کو اس سے خطرہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، المسلم من سلم المسلمون بلسانه ویده. مسلمان کون ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ ہو. کہ یہ کیسی اعلیٰ حکومت ہے جب نہ زبان سے کوئی نقصان پہنچے، نہ ہاتھ سے کوئی نقصان پہنچے، تو بدمنی کا سوال ہی پیدا نہیں. اور چونکہ وہ اسلام نہیں، اب دیکھ پھر کیا ہمارے ملک میں حال ہو رہا. اب ذرا خدا نے جہاں اس پارٹی کا تصور پیش کیا ہے وہ لفظ بھی سنیے گا کہ خدا کی پارٹی جو ہے اس کا ضابطہ کیا ہے، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، اور شیطانی پارٹی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، ذرا ان کا سادہ سا ترجمہ سنیے. پہلے منافقوں کا کردار بیان کیا، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. کہ وہ اپنا ڈیفینس اپنی قسموں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ منافق کا کردار ہے. کہ منافق کا کردار، اس کے اعمال، اس کی عملی زندگی، اس کی پاک بازی کا ثبوت نہیں دیتے، وہ اپنی قسموں کے ساتھ اپنی پاک بازی دکھاتا ہے. یہ منافق کا کردار ہے. ورنہ سوچیے، آپ جب کسی محلے میں، کسی گھر میں، کسی جگہ رہتے ہیں تو لوگ سب سمجھتے ہیں کہ جی وہ بالکل اطمینان ہے، جی اگر وہ ذمہ داری لے مجھے منظور، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ غداری نہیں کرتا، وہ حرام خوری نہیں کرتا، وہ بالکل قابل اعتماد.
ہم اس سے کچھ بھی لیتے یہ ویسے زبان سے کہتے ہمیں ایک ہے یہ صحیح کردار کا. لیکن منافق جو ہوگا اس کے اعمال اس کی زندگی کا ثبوت نہیں دیتے کہ زندگی اچھی ہے، وہ اپنی قسموں کے ساتھ اپنی پاک بازی دکھاتا ہے. یہ منافق کا کردار بیان کیا. فرمایا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. جن کی زندگی اس قسم کی ہے نہ ان کے مال وہاں کام آئیں گے نہ ان کی اولادیں وہاں کام آئیں گے، وہ دوزخ میں جلیں گے، ذلیل ہوں گے. یوم یبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون. میرے بھائیوں عادتیں نہیں بدلا کرتی. عادت جو ہوتی ہے جب ایک دفعہ پڑ جائے تو جو یہاں عادت ہے وہاں بھی وہ یہی کام کرے گی. وہ آپ نے سنی ہوگی نا وہ لطیفہ ہے، پولیس والوں کو گاڑیاں نکالنے کی بڑی عادت ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے آگے، گاڑیوں کی زبان پر سنا ہے کہ انگریز کے زمانے میں ایک سرکولر جاری ہوا پولیس کے بڑے آئی جی کی طرف سے یا اور کسی منسٹری کی طرف سے کہ پولیس والے جو ہیں وہ گاڑیاں وہاں سے نکالنے سے کچھ اعتراض کریں، گاڑیاں نہ نکالا کریں. چنانچہ جب وہ آیا ایک تھانے کے پاس کہ آپ بھی یہاں دستخط کیجیے، اس آرڈر کو نوٹ کیجیے کہ آئندہ جب پولیس والا کوئی گاڑی نہ نکالے تو اچھا ہم کسی سارے کو گاڑی نہیں نکالیں. وہ دستخط کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اب ہم کسی سارے کو گاڑی نہیں نکالیں. یعنی اتنی زبان پر گالی چڑھی ہوئی ہے کہ جہاں وہ اقرار کرتا ہے اقرار کرتے کرتے گالی دیتا ہے، کسی سارے کو گاڑی نہیں نکالیں. تو جب عادت پڑ جائے تو وہ عادت جاتی نہیں. جن کو دنیا میں جھوٹی قسمیں کھانے کی عادت پڑ گئی، جو دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا کام چلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثهم اللہ جميعا، جب اللہ سب کو کھڑا کرے گا اپنے سامنے لا کر فیحلفون له کما یحلفون لکم، اللہ فرماتا ہے مسلمانوں جیسے تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں میرے سامنے آ کے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں. ویحسبون انہم علی شیء، اور ان کے دلوں میں وہاں بھی یہ خیال ہوگا کہ شاید ہماری جھوٹی قسم ہمارا کام کر جائے، دوسرے کو یقین آ جائے. الا انہم هم الکاذبون، تم لوگ یہ جھوٹے ہیں، مجھے کبھی دھوکہ دے سکتے. یہ تو دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یقادعون اللہ الذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے یہ کہ وہاں جھوٹی قسم کھائیں، لیکن ان کی عادت بگڑی ہوئی تھی اس لیے اس کے تحت انہوں نے جھوٹی قسم کھائی. اصل میں بات کیا ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، جن کا شیطان اتنا غالب آ چکا ہے کہ ان کو میں یاد نہیں رہا. ایسے لوگ یہ کافروں کی باتیں نہیں ہو رہی، چین جاپان روس امریکہ برطانیہ جو ان کی باتیں نہیں ہو رہی، یہ ہمارے جیسے مسلمان یہ جو جلوس نکالتے ہیں اپنے مطالبات منوانے کے لیے، اپنے حقوق منوانے کے لیے. اب عورتوں کے حقوق، اللہ یقین جانے جتنا یہ جاہلیت کا دور ہے، بے عقلی کا دور ہے، شاید ایسا دور پہلے کبھی نہ آئے. اب ہمارے حقوق، مزدور ہمارے حقوق، کارخانہ دار ہمارے حقوق، وہ ہمارے حقوق، ہمارے حقوق. ان سے اگر پوچھے کہ حقوق کیسے ثابت ہوتے ہیں تو نہیں پتا. اب عورتوں نے کہا ہمارے حقوق. اب عورتوں سے پوچھے کہ تمہارے حقوق دینے کا کس کو حق ہے؟ مرد کا یہ حق ہے، عورت کا یہ حق ہے، بتاؤ یہ حقوق دینے والا کون ہے؟ کہاں سے یہ حق ملتی ہے؟ کوئی پڑھی لکھی عورت کسی منسٹر کی ہو، کسی وکیل کی ہو، افواہ کی لیڈر ہو، کوئی ہو، کبھی اس سے پوچھ کر دیکھو کبھی بات صاف کر سکتی. میرے بھائیوں سوچو، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور ہر ایک کا حق رکھا. اسلام کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں نے انسانوں کو پیدا کیا، مرد کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا، امیر کو پیدا کیا، غریب کو پیدا کیا، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، خامد ہے، بیوی ہے، باپ ہے، اولاد ہے، ماں ہے، خامد صاف ہے. میں سب کے حقوق اور سب کی ذمہ داریاں مقرر کر دی تاکہ دنیا میں امن اور انصاف ہو. میں خالق ہوں، میں حقوق دینے والا ہوں. کون ہے جو کہے کہ میں عورتوں کو میں یہ حقوق دیتا ہوں، میں مردوں میں تمہیں یہ حقوق دیتا ہوں؟ حق مقرر کرنے والا اللہ ہے، ذمہ داریاں لگانے والا اللہ ہے. کون دنیا کا انسان ہو سکتا ہے جو کہے کہ میں حق دینے والا ہوں، میں اپنا ذمہ داری لگانے والا ہوں؟ اب یہ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے. فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان ان پر چڑھ گیا ہے، ان پر غالب آ گیا ہے. فانساہم ذکر اللہ، اب شیطان ان کو اتنا دور بھائیوں نے ڈال رکھا ہے شیطان نے ان کو کہ اب انہیں اللہ یاد نہیں رہا، اپنا خالق
اپنا مالک، اپنا رازق، اپنا رب، اپنا بادشاہ، اپنا الہ، ان کو اب کوئی یاد نہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانی پارٹی۔ اب سنیے آپ نے، شیطانی پارٹی کون ہے؟ جسے اللہ یاد نہ ہو وہ شیطانی پارٹی۔ دیکھنا تو یقیناً شیطانی پارٹی، سید ہو، پٹھان ہو، بہت ان کے خاندان کا ہو، نبی کی اولاد ہو، پیر کی اولاد ہو، مولوی کی اولاد ہو، اگر بے نماز ہے، ہاں وہ کتنا بھی دنیا میں اونچے سے اونچا کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، وہ شیطان کی پارٹی کا رکن۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی بات ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا ہے۔ پھر کیا ہو گیا ہے؟ فانساہم ذکر اللہ، ان کو اللہ یاد نہیں رہا، شیطان نے ان کو اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، لوگوں سن لو، شیطان کی پارٹی ہمیشہ سرمایے میں رہتی ہے۔ آج مسلمان ساری دنیا میں دلیل ہے، کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ نہیں دنیا کے کسی ملک کا کوئی ملک دنیا کا عزت کا، سب دنیا کا کوئی ملک لے لیں، کیا سعودی عرب اور کیا پاکستان، کیا انڈونیشیا، کیا ایران، کسی ملک کو لے لیں، سارے کے سارے دلیل سے دلیل باہر کے لوگ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر، مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر۔ اولئک حزب الشیطان، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جو میرے ساتھ نہیں شیطان کی پارٹی میں ہے وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہو۔ پھر کھول کر اللہ نے بات بیان کی، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ جن کی زبان سے، جن کے عمل سے اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ذلیل۔ میرے بھائیوں سوچتے جائیے، اپنے اوپر اس کو فٹ کرتے جائیں کہ ہمیں اللہ کی حد تک یاد ہے، اور اللہ کے یاد ہونے کے معنی کیا ہے؟ گناہ کا موقع آئے، جب تک انسان کام کرتا ہے ہر وقت اللہ کو یاد نہیں رہتا۔ آپ ترازو سے کوئی چیز تول رہے ہیں، اس وقت اللہ کہاں یاد ہوتا ہے؟ آپ بچے کو گودی اٹھا کر کھلا رہے ہیں، بیوی سے پیار کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ یاد ہوتا ہے۔ اللہ کے یاد کے معنی جو نہیں ہے کہ اللہ ہم کو ذہن میں ہو، نہیں، اللہ کے یاد کے معنی یہ ہے کہ جب اس کی نافرمانی کا وقت آئے تو فوراً سامنے، یہ اللہ کی یاد کے لیے۔ گناہ کرنے کا وقت آئے تو اللہ یاد ہو کہ اللہ کا گناہ کبیر ہے، وہ دیکھ رہا کہ میں کیا حرکت کروں۔ تمام جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، یہ ذلیل میں ہوں۔ اب کوئی شبہ والی بات ہے میرے بھائیوں، بڑے بڑے مقالے پڑھے جاتے ہیں، بڑے بڑے مذاکرے سمپوزیم ہوتے ہیں، مسلمانوں کے زوال کا کیا سبب ہے؟ ایک سبب ہے، صرف ایک سبب ہے، کوئی دوسرا سبب نہیں۔ جتنے اسباب آپ گنیں گے وہ اسی سبب کے تحت آئیں گے۔ ایک سبب ہے وہ یہ کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے چلیے یہ قرآن کا لفظ ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ ذلیل لوگوں میں۔ كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کائنات کو پیدا کیا، میں بادشاہ ہوں، میں نے پہلے دن سے یہ بات نوٹ کے رکھی ہے کہ میں اور میری پارٹی ہمیشہ غالب ہے، کبھی نہیں۔ سوچئے اگر پاکستان مسلمان ہوتا، پاکستان والے مسلمان ہوتے تو پاکستان کبھی ذلیل نہیں۔ مشرقی پاکستان گیا، مغربی کا دیکھ لو، یہ گیا بٹیرے کو دبائے بیٹھا، اٹھایا بٹیرا اڑ گیا، نہیں جیسا پاکستان کا استعمال کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے قدم اللہ ہو، میں نے پہلے دن سے روزے ازل سے یہ لکھ رکھا ہے، لازم بننا انا بہت ہولی، میں اور میرے بھیجے ہوئے جو ان کا ساتھ دیں گے، یعنی میں اور میری پارٹی ہمیشہ غالب رہیں گے۔ کیوں؟ ان اللہ قوی عزیز، خدا جیسا کوئی طاقت والا نہیں، خدا جیسا کوئی غالب نہیں۔ ہمارا ہو میری پارٹی کا، تو کبھی اس کا کردار جو نہیں پائے گا جو اب بیان ہونے لگا ہے۔ تاکہ دو میں مخاطب اے سمجھنے والے سن لے، لا تجدو تو کبھی نہیں پائے گا قومن ایسے لوگ یؤمنون باللہ والیوم الآخر کہ ان کا ایمان اللہ پر بھی صحیح ہو اور آخرت پر بھی صحیح ہو، یوادون پھر ان کی دوستی کن سے ہو، من حاد اللہ ورسولہ، جن کی اللہ اس کے رسول سے مخالفت ہے، جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں،
پھر ان سے ان کی دوستی ہو، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہو میری پارٹی کا بھی، اللہ کی پارٹی کا بھی رکن ہو، اور پھر شیطان کی پارٹی سے بھی جا کر باتیں کرے، ان سے بھی صحبتیں کرے، ان سے بھی میٹنگیں کرے، ان سے بھی چلانے لگائے، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی دو پارٹیوں کا ممبر کبھی نہیں ہوتا۔ لا تجد تو نہیں پائے گا قومن ایسے لوگ یوادون جو دوستی رکھتے ہوں من آت اللہ و رسولہ اس سے جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے گا ہمارے بیاہ شادیوں میں کیا ہوتا ہے، باجا، ناچ، بہودہ گانے، سب کچھ ہوتا ہے، اور ہم سب کے ساتھ بڑے عجیب طاقت دوست ہے، رشتے دار ہے، جانا پڑتا ہے، چاہتے ہیں اب جا کر وہاں نیوزے ڈالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سارا کچھ ہوگا، رشتے دار میں لینا دینا آنا جانا سب کچھ بالکل کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو نہیں پائے گا کہ اس کے اندر ایمان بھی ہو اور پھر جو میری مخالفت کرنے والا ہو اس کا یہ دوست بھی ہو، ایسا کبھی نہیں پائے گا۔ خاص کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اور ابناہم یہ سب اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اور عشیرت اور اخوانہم اس کے بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو، اس کی برادری ہی کیوں نہ ہو، اور عشیرتہم اس کا کلبہ اور قبیلہ ہی بے شک ہے۔ جہاں وہ دیکھے گا کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے ان سے کبھی دوستی نہیں لگائے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جو میری پارٹی میں آتا ہے، جو میری پارٹی میں آتا ہے، میں اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلاتا، میں اس کے دل کو کلمہ نکلاتا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جو میری پارٹی کا ہوتا ہے میں اس کے دل کو کلمہ لکھتا ہوں، صرف اس کی زبان کلمہ نہیں کرتا۔ یہ جیسے آج کل کا مسلمان جسے دیکھ لو کلمہ شریف کلمہ شریف، اللہ کی قدرت ایک کلمہ ہضم نہیں ہوتا، لوگوں نے 6 کلمے بنا دیے۔ یہ تبلیغی جماعت کے 6 کلمے، اور 6 کلمے کہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اور لوگوں کا ٹچ کرتے ہوئے آپ 6 کلمے سنائیں، کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے 6 کلمے؟ نہ کہیں قرآن میں 6 کلموں کا نام، نہ کہیں حدیث میں 6 کلموں کا نام۔ ارے ایک کلمہ تو ہضم نہ ہو، وہ تو اندر آپ ضبط نہ کر سکے، اور 6 کلمے بنا کر رکھ دی۔ فرمایا جو میری پارٹی کا ہوتا ہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے دل پر لکھتا ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لوگ جو میری پارٹی کے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، جب یہ دنیا میں تو کام کرتے ہیں میری روح، میری طرف سے توفیق، میری طرف سے نور، میری طرف سے فرشتے آ کر اندر ہی اندر ان کی حمایت اور ان کی امداد کرتے ہیں کہ یہ سربلند ہوتے ہیں۔ جب دنیا میں ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں یوں عزت دیتا ہے، ان کی یوں نصرت کرتا ہے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، خدا ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ ہرے بھرے ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو خدا کی پارٹی کا ہوتا ہے وہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی۔ تو آپ نے سن لیا، میں یہ اکثر جو بیان کرتا ہوں کہ جو قوم دنیا میں ذلیل ہو وہ کبھی خدا کی پارٹی نہیں، اور جن کو خدا دوست رکھتا ہے، جو خدا کی پارٹی کے ہوتے ہیں، خدا ان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں خدا ان کو کامیاب کرتا ہے۔ آج کا مسلمان دنیا میں بھی ذلیل، غلام کا غلام، اور آخرت میں بھی دوزخ کا ایندھن، نجات کی کوئی صورت نہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو اللہ کی پارٹی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔